اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ بہت زیادہ پیارا ہے، پسند آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بندہ، اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کاریگری کا شاہکار بنایا۔ اللہ نے بہت ساری مخلوقیں بنائی ہیں، بہت ساری زمینی مخلوقیں ہیں، کچھ آسمانی مخلوقیں ہیں، کچھ دریائی مخلوقیں ہیں، کوئی زمین کے اندر، کوئی زمین کے اوپر رہنے والی، کوئی جنگلوں میں رہنے والی، کوئی صحرا میں رہنے والی، کچھ ایسی ہیں کہ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں کہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری مخلوقیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن سب سے زیادہ جو پیاری مخلوق ہے وہ انسان ہے، انسان۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق کے بارے میں یہ اعزاز نہیں بخشا۔ انسان کو جب بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ بنایا، جیومیٹریکلی ڈیزائن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ یہ جو میڈیکل کے طالب علم ہوتے ہیں یا میڈیکل کے جو حضرات ہوتے ہیں، ڈاکٹری کرنے والے، ان سے کبھی پوچھیں کہ جب بندے کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور بندے کا جو جسم ہے اس کو چیرا پھاڑا جاتا ہے تو اندر سے جو نظام ہے عجیب نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مردہ بندے کا نظام بھی عجیب ہے، اور جب بندہ زندہ ہے اس وقت بھی نظام عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی اس مشینری کے اندر، اس جسم کے اندر ایک مقدار رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدار کا ایک لیول رکھا ہے، اور ہر چیز جب وہ اس مقدار اور لیول پر ہوتی ہے تو درست ہوتی ہے، اور جب اس کا لیول بڑھنے لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کار نظام اس جسم کے اندر بنایا ہوا ہے جو اس لیول کو بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ یعنی کسی چیز کی، یعنی آپ کے جسم کے اندر اگر کوئی چیز مقدار میں بڑھ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ پیشاب کے راستے سے خارج ہو جاتی ہے، یورین کے راستے سے خارج، وہ جسم کے اندر نہیں رہتی ہے، اللہ نے نظام بنایا۔ اور ایسی چیز جو کہ جسم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باہر نکال دیتا ہے۔ کوئی چھوٹا سا کانٹا لگ جاتا ہے بندے کو، چبھ جاتا ہے، وہ جسم کے اندر نہیں رہ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارد گرد کی جو جلد ہے اس کو گلنا شروع کر دیتا ہے، وہ گل جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے پس پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ چیز باہر نہیں نکلتی ہے نا، وہ باہر والی چیز، اس وقت تک وہ جسم کو آرام نہیں آتا ہے، سکون نہیں آتا ہے، تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، بندہ محسوس کرتا ہے یار ادھر مجھے کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز لگی ہے، لیکن اندر کوئی غیر جسم سے تعلق نہ رکھنے والی چیز جسم کے اندر گئی ہے تو وہ جسم کے اندر نہیں رہتی، اللہ کہتا ہے اسے باہر نکال، یہ جسم کے اندر رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اور بندہ کیا پریشانی محسوس کرتا ہے، بندہ دکھ محسوس کرتا ہے، بندہ تکلیف محسوس کرتا ہے، آنکھ میں کوئی مٹی کا ذرہ چلا جائے، کوئی مچھر کا پر چلا جائے، کوئی ایسی چیز چلی جائے تو بالکل معمولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنکھ کے اندر دریا بہانا شروع کر دیتا ہے، آنسوؤں کے دریا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب تک وہ چیز اس آنکھ سے باہر نہیں نکلتی ہے وہ آنسو تھمتے نہیں ہیں، وہ دریا تھمتا نہیں ہے، جیسے وہ چیز باہر نکل گئی اب آنکھ کو سکون آ گیا، چین آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا
اس جسم کے تمام تر نظام کو بنایا ہے اور اس کو چلایا بھی ہے، اور چلانے والا بھی وہی ہے، ہر چیز چلانے والا وہ ہے۔ لیکن جسم کے اندر نا ایک چیز رکھی ہے جسے روح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ روح۔ اور روح ایسی چیز ہے جو پورے جسم کو شان اور عظمت دے رہی ہے۔ یہ روح ہے جس سے پورے جسم کی شان بھی ہے، عظمت بھی ہے، مقام بھی ہے، مرتبہ بھی ہے۔ جس طرح جسم کی غذا ہے اس طرح روح کی بھی غذا ہے۔ آگے چل کے روح کی غذا کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں روح کی اہمیت آپ کو بتا دوں کہ جسم کے اندر روح کی اہمیت کیا ہے۔ یہ روح ہے تو سارا نظام ہے۔ یہ روح ہے نا جسم۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح کیا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل فرما کے بتا دیا، کل الروح من امر ربی۔ یہ روح جو ہے اللہ کا امر ہے، اور یہ روح کی ہی شانیں، روح کی ہی۔ میں آج منبر پر بیٹھا ہوں کس وجہ سے؟ اس روح کی وجہ سے۔ اگر میری روح پرواز کر جاتی ہے مجھے ابھی مسجد سے نکالیں گے، وہ یار ابھی تو غسل کر کے آئے تھے، وضو کر کے نہیں، یہ روح نکل گئی، جسم ناپاک ہو گیا، اب دوبارہ غسل دیا جائے گا، دوبارہ طہارت ہوگی، وہ سارا معاملہ دوبارہ ہوگا، پھر جا کے اس جسم کا جنازہ ہوگا، نماز ہوگی اس کی۔ یار ابھی تو غسل کر کے آئے تھے، ابھی تو پاک صاف ہو کے آئے تھے، وہ غسل کی تمام تر جو لوازمات تھے اس کو پورا کر کے آئے، اب دوبارہ غسل کس چیز کا؟ فرمایا نہیں، وہ جو روح تھی جسم کے اندر وہ چلی گئی ہے، اب یہ قاری صاحب بھی نہیں رہے، علامہ صاحب بھی نہیں رہے، منبر صاحب بھی نہیں رہے، اور پیر صاحب بھی نہیں رہے، اب یہ کتب صاحب بھی نہیں رہے، غوث اعظم بھی نہیں رہے، اب یہ کیا ہو گئے ہیں؟ اب یہ مردہ ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کی شان تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ روح چلی گئی۔ روح جب تک جسم میں ہے، جسم کا وقار ہے، 10 بندے 20 بندے اپنے اپنے وقار کے مطابق اس کو سلوٹ کر رہے ہیں، اس کی قدر کر رہے ہیں، اس کی قدر و قیمت جان رہے ہیں۔ جیسے ہی روح نکلی بندہ ناکارہ ہو گیا، بندہ بیکار ہو گیا، وہ بندہ جس کے ہاتھ چومنے کے لیے لوگ تیار تھے، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، بار بار اس کے سامنے بیٹھنے کے لیے لوگ باریاں بناتے تھے کہ یار اب تم نے دیکھ لیا ہے مجھے دیکھنے دو۔ روح نکلی، ساری چیزیں ختم ہو گئی، سارے مقامات ختم ہو گئے، سارے فضائل مٹ گئے، سارے معاملات مٹ گئے۔ کیوں؟ کہ جس کی وجہ سے قدر تھی وہ چیز چلی گئی۔ اللہ کرے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہمارے جسم کے اندر کس چیز کی وجہ سے ہماری قدر و قیمت، کون سی چیز ہے جس سے ہمیں پکارا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، عزت دی جا رہی ہے، ہمارا مرتبہ اور مقام ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے اور ہمیں سلوٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ روح ہے۔ اس روح کی وجہ سے سارے معاملات ہیں۔ اور جس طرح بدن کی، جسم کی خوراک ہے نا، اسی طرح روح کی بھی خوراک ہے، اور روح امر ربی ہے، لہذا اس کی خوراک بھی امر ربی ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی ریاضت ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ اللہ کرنا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا جسم شیڈول ہو، میرا جسم طاقتور ہو، میرا جسم پاورفل ہو، میرا جسم جو ہے وہ خوبصورت ہو، تو وہ جسم کی نگرانی کرتا ہے، جسم کو وہ چیز دیتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، جو چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے وہ نہیں کھلاتا ہے، وہ نہیں پیتا ہے۔ لیکن افسوس ہے
جس سے روح پاورفل ہوتی ہے، جس سے روح کے اندر طاقت آتی ہے، جس سے روح کے اندر للہیت پیدا ہوتی ہے، ہم ان چیزوں کی روح سے حفاظت نہیں کرتے۔ کاش کہ ہمیں، اور یہ جو راتیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو ایام دیے ہیں، جو مہینے دیے ہیں، جو یہ پاکیزہ ماحول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، اس روح کے لیے دیا ہے، روح کی غذا کے لیے دیا ہے کہ یار تم سارا دن کھانے پینے پہ رہتے ہو اور چاہتے ہو کہ میرا جسم اچھا ہو، میرا جسم فربا ہو، میرا جسم موٹا ہو، میرا جسم کے اندر طاقت ہو، مجھے خوبصورت وضع شکل ملے، اور فلاں چیز کھانے سے جو ہے جسم کی رنگت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، وہ وہی چیز کھا رہا ہے، وہ نسخہ استعمال کر رہا ہے، وہ فلاں دوائی استعمال کر رہا ہے، یار یہ کیوں کھا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار میں ویسے ٹھیک ہوں، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے تیرے چہرے کے اوپر جو چھائیاں ہیں نا، یہ چیز استعمال کرو، چھائیاں ختم ہو جائیں گی، یہ کریم استعمال کرو، تمہارے یہ پھوڑے ختم ہو جائیں گے، یہ داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جو دل پہ داغ دھبے لگا کے بیٹھا ہے اس کا کوئی علاج سوچا ہے تو نے؟ اس کے بارے میں بھی سوچا ہے تو نے؟ وہ جو دل پہ دھبے لگا کے بیٹھا ہے، وہ گناہوں کے انبار لگا کے اس دل کو میلا کر کے بیٹھا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ تمہیں اچھائی نظر آتی ہے، نہ برائی نظر آتی ہے، نہ تمہیں کسی کا حق مارنے پر کوئی افسوس ہوتا ہے، نہ کسی کو تکلیف دینے پر تمہیں کوئی افسوس ہوتا ہے، نہ نماز چھوٹ جائے تمہیں ملال ہوتا ہے، اور نہ ذکر اذکار چھوٹ جائے تمہیں کوئی ملال نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل میلا ہو گیا۔ اس دل کو پاک کرو، اس دل کو، یہ راتیں جو دی گئی ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، شب معراج دے دی، شب بارات دے دی، جمعہ رات دے دی، شب قدر دے دی، جمعے کا دن دے دیا، اور ماہ رمضان دے دیا، یہ سارے جو معاملات دی ہیں اللہ نے، اللہ چاہتا ہے بندہ میری طرف آ جائے، اللہ چاہتا ہے بندہ میری طرف آ جائے، میری طرف بڑھے۔ جب وہ میری طرف بڑھے گا اور اپنی روح کی غذا کو تلاش کرے گا اور استعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر وہ میری معرفت حاصل کرے گا، میری پہچان حاصل کرے گا۔ بندہ چاہتا ہے کہ یار مجھے فلاں علم مل جائے، فلاں چیز کے بارے میں میرے پاس نالج آ جائے، فلاں چیز کے بارے میں میں جان سکوں، مالٹے کے کیا فوائد ہیں، نقصان ہے، جان سکوں، امرود کے کیا فوائد ہیں، نقصان ہے، جان سکوں، یہ جو پالک کھا رہا ہوں اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، جان سکوں۔ ہر بندہ ہر چیز کے بارے میں جان کے اس کو استعمال کرتا ہے، پوچھتا ہے یار یہ جو نیا پھل آیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتا ہے یار یہ خون بناتا ہے، یہ جسم کو پاورفل بناتا ہے، طاقت پیدا کرتا ہے۔ وہ بندہ وہ لے کے جاتا ہے، چلو یار آج اس کو استعمال کر کے دیکھ لیتی ہے، اس سے فلاں بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس سے فلاں تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے ہاں میں اس کو استعمال کروں تاکہ میرے جسم کے اندر طاقت اور قوت آئے اور میری بیماریاں دور ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں جو روح کو بیمار کر کے بیٹھا ہے، جیسے تجھے حلال کی پہچان بھی ختم ہو گئی ہے، حرام کی پہچان بھی ختم ہو گئی، فحاشی عریانی دیکھ دیکھ کے آنکھوں کے اندر تو نے جہنم کو بسا لیا ہے۔ ارے بندے اس روح کا بھی تو کوئی فکر مند ہو، اس روح کے لیے فکر مند ہو، اس روح کا بھی تو کوئی علاج کر۔ کسی اللہ والے کی دکان پر جا اور اس سے پوچھ کہ یار میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے رونا نہیں آتا، مجھے آہو بکا کرنا نہیں آتا، میری نماز میں دلچسپی نہیں رہی، تلاوت میں دلچسپی نہیں رہی، ذکر اذکار کو میرا دل نہیں کرتا، مجھے حرام اور حلال کی پہچان نہیں رہی، یار مجھے بتا مجھے کون سا ذکر، کون سی چیز پیدا دے گی کہ میری روح پاک صاف ہو جائے۔ کیونکہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر ایک نقطہ لگا دیتا ہے، پھر دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کیا تیسرا نقطہ، چوتھا گناہ کیا چوتھا نقطہ، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے،
پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ دل سیاہ ہونا تو اسے اچھائی نہیں نظر آتی، برائی نظر نہیں آتی. وہ دوسروں کو دھوکہ دے کے بھی اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور کہتا ہے یہ دیکھو میری چاپلوسی تو دیکھو، میرے الفاظوں کی وہ کیٹاگری تو دیکھو کہ ایسے الفاظ استعمال کیے وہ اگلے کو پتہ ہی نہیں چلا اور اس کا اتنا مال میں نے بٹور لیا ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھ رہا ہوتا ہے دوسرے کو دھوکہ دے کے. کیوں؟ اس لیے کہ دل میلا ہو چکا ہے. اگر دل میلا نہیں ہے، دل صاف ہے، تو کسی کے ساتھ کیا، اپنے ساتھ بھی کوئی معاملہ ایسا کیا ہے جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ضمیر ملامت کرتا ہے تجھے، کہتا ہے یار یہ تو نے اچھا نہیں کیا. یہ اس بندے کو جو تو نے تھپڑ مارا ہے نا، اس کو تھپڑ نہیں مارا، اس کو جو گالی دی ہے کس وجہ سے گالی دے دی ہے، اس کا قصور کیا تھا؟ اس سے معافی مانگنے پر وہ رضامند ہو جاتا ہے. لیکن ہزاروں گناہ کرنے کے بعد بھی بندہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کہ دل میلا ہو جائے. اللہ کرے ہمارا دل صاف ہو جائے، اللہ کرے ہم اس روح کی غذا کریں. یہ جو دن آئے نا، یہ ایام آئے ہیں، یہ راتیں آئے ہیں، یہ اس لیے آئی ہیں کہ ہم رات کو روئیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، گریہ داری کریں، تاکہ ہمارا بھولا ہوا جو سبق ہے نا وہ ہمیں یاد آ جائے. ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا وہ سبق جو تھا جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے بندے میں نے تجھے کسی کے لیے نہیں بنایا. کس لیے بنایا؟ اللہ کہتا ہے اپنی عبادت بندگی اور ریاضت کے لیے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں نے روزی کا وعدہ کیا ہے، تمہیں سب کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن تیرے بخشے جانے کا میں نے وعدہ نہیں کیا ہے. تو اپنے اعمال سے بخشا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی قدر ہمیں نصیب فرمائے. وہ دن اور ایام آ رہے ہیں کہ جن سے دل صاف ہو جاتے ہیں. جب بندے کا دل کالا ہو جاتا ہے پھر رونا نہیں آتا ہے، پھر دل سخت ہو جاتا ہے. اور جب دل سخت ہو جائے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں شیطان کا بسیرا ہو جاتا ہے. پھر رب رحمان وہاں نہیں بستا ہے. رب رحمان کب بسے گا؟ جب آپ روئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ داری کریں گے، توبہ و استغفار کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دل صاف کر دے گا، آپ کو رونے کی توفیق دے دے گا، آپ کو سجدہ کرنے کی توفیق دے دے گا، آپ کو تلاوت کلام پاک کی توفیق مل جائے گی. پھر فضول لغویات سے آپ بچ جائیں گے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے. جب ایسا ہو جائے تو سمجھ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل پر کرم کر دیا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.